بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، میاں بیوی کا جو جیون ہوتا ہے، ازدواجی زندگی جس کو کہا جاتا ہے، ویواہک جیون، اس میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، بہت سے میاں بیوی ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کو وہ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو ایسے آج آپ کے سامنے تقریباً 10 گناہ جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک یہی رہے گا کہ ہم کچھ احادیث کے حوالے سے اور قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے ان گناہوں کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کریں، تاکہ یہ جو گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان گناہوں کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ گناہوں سے پاک رہے، دونوں میں محبتیں استوار ہوں، دونوں کا رشتہ مضبوط ہو اور ان کی زندگی ان کو دوسرے گناہوں سے بچانے والی بنے۔ اور اگر میاں بیوی کی زندگی میں ایسے گناہ ہوں تو ان گناہوں سے بچنے کی وہ فکر کریں۔ تو ایسے 10 گناہوں کی آج آپ کے سامنے ہم نے لسٹ بنائی ہے، ہم ترتیب وار چلتے ہیں، مختصر سب کو قرآن و حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے کہ ابھی لڑکا لڑکی کے درمیان رشتہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی رشتہ طے ہوا ہے، یا کہہ لو کہ منگنی ہو چکی ہے، نکاح ہونا ہے، ابھی 4 مہینے کے بعد ہونا ہے، سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد، جب بھی ان کا جو تاریخ نکاح کی ہوگی تب نکاح ہوگا۔ اس سے پہلے یہ لڑکا لڑکی جو ابھی آپس میں منگیتر ہیں ایک دوسرے کے، ان کا آپس میں گفتگو کرنا، چیٹنگ کرنا، فون پر گفتگو کرنا یا آپس میں ملنا ملانا کرنا، یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ ہیں۔ چونکہ وہ لڑکی جس کی ابھی اس لڑکے سے منگنی ہوئی ہے، جب تک اس سے نکاح نہیں ہو جاتا، یہ اجنبی ہیں، اور اجنبی عورت سے مرد کا، اجنبی عورت سے عورت کا اجنبی مرد سے گفتگو کرنا، چیٹنگ کرنا، اس طریقے سے ہنسی مذاق کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ حدیث پاک میں صراحتاً اس کی ممانعت آئی ہے۔ ہاں، جو ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ایک مرد اجنبی عورت سے ضرورت کی بات چیت کر سکتا ہے، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں مجبوری میں، تو ایسی باتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر آج کیا ہو رہا ہے کہ منگنی ہو جاتی ہے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی ہو گئی، اور بس اس سے کیا کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، ساتھ میں گھومنا پھرنا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دوستو بزرگوں شریعت میں بالکل منع ہے، بلکہ بہت سے ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ ان کے درمیان رشتہ طے ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، لیکن آپس میں میل جول کی وجہ سے، آپس میں ملنے جلنے، رہن سہن، گفتگو، چیٹنگ کی وجہ سے نکاح سے پہلے ہی دونوں کے درمیان بریک اپ ہو جا رہا ہے، رشتوں میں کھٹاس آ رہی ہے، خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ مسائل بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو لڑکا ہے جس کی منگنی ہوئی ہے، اس کے ماں باپ اس پر توجہ دیں۔ لڑکی ہے جس کی کہیں منگنی ہو چکی ہے تو وہاں پر لڑکی کے ماں باپ بھی اس پر توجہ دیں کہ اس طریقے سے ان کو بالکل کھلی چھوٹ نہ دیں۔ یہ تو وہ گناہ تھا جو ابھی نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی سے سرزد ہوتا ہے۔ دوسرا گناہ وہ ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد، یعنی نکاح کر لیا، نکاح اس حال میں کیا ہے مرد نے کہ عورت کو مہر دینے کی نیت ہی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے بھی ابھی تک مہر دیا نہیں ہے، ان کے بڑے بھائی نے مہر دیا نہیں ہے، چچا نے مہر دیا نہیں ہے، اور مہر دینے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ایسے بھی علاقے ہیں۔ اور جب وہ نکاح کر رہا ہے تو اس کے دماغ میں بھی یہی ہے کہ میں نکاح کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، مہر طے تو ہو گیا، لیکن اپنے کو دینا کہاں ہے۔ اگر مہر دینے کی نیت نہیں ہے تو یہ بھی دوستو بزرگوں کبیرہ گناہ ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور اسی طریقے سے طبرانی شریف وغیرہ میں روایتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نکح امرأة وهو يريد ان يذهب بمہرها فهو عند اللہ زان یوم القیامہ۔ مطلب کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اس حال میں کہ اس کو اس کا مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، تو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص زانیوں میں شمار ہوگا، وہ زانی ہے اللہ کے نزدیک، گناہگار ہے۔ حالانکہ ٹھیک ہے وہ اس کی بیوی ہے، لیکن چونکہ مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے اس لیے اس کو گناہ ملے گا۔ یہ دوسرا گناہ ہے۔ ہماری فہرست میں تیسرا گناہ ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اگر بلاتا ہے تو عورت اگر انکار کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں عورت کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوگی۔ اس بارے میں روایت ہے، میں آپ کو ابھی روایت بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات یہاں سمجھیں، دیکھیے یہاں پر بھی ہمارا معاشرہ جو ہے، میاں بیوی جو ہے نا، افراط و تفریط کا شکار ہے۔ مرد اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس پر اتیاچار کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی جو کچھ ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد رات میں چاہتا ہے کہ اپنی خواہش پوری کرے، غلط ہے۔ لیکن مرد اگر اپنی بیوی کو جو کچھ اس کی ضروریات ہے وہ پورا کر رہا ہے، اس کی طاقت بھر جو کچھ ہے
جو کچھ ہے حقوق ادا کر رہا ہے. پھر جب مرد کو اگر خواہش ہے اپنی بیوی سے اور عورت انکار کرتی ہے تو ایسی صورت میں عورت گناہ گار ہوگی. کل ملا کر یہ ہے کہ مرد پر جو حقوق ہیں وہ عورت کے مرد ادا کرنے کی فکر کرے، اور عورت پر جو حقوق ہیں مرد کے، عورت بھی ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرے. دیکھیے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں آپ، متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی بستر کی طرف بلائے فابت، اور عورت انکار کر دے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے یا مادی اعتبار سے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اور انکار کر دے، فبات غضبان علیہا، اور پھر مرد نے اپنی بیوی سے ناراضی کی حالت میں رات گزاری، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں صبح تک. کتنا بڑا گناہ ہے دوستو بزرگوں. اس لیے دونوں طرف سے حقوق ادا ہوں، مرد بھی برابر بیوی کے حقوق ادا کرے، اور عورت کے ذمے جو کچھ حقوق مرد کے ہیں عورت بھی ان کو ادا کرنے کی فکر کرے. چوتھا گناہ ہے جس کو بہت سے لوگ بالکل ہلکے میں لیتے ہیں کہ بیوی کو پیچھے کے مقام پر صحبت کرنا. دوستو بزرگوں، پاخانے کے مقام پر صحبت کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں، کسی بھی حال میں بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من اتا امرأته فی دبرها، وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے جو اپنی بیوی سے پیچھے کے مقام پر صحبت کرے. لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا اپنی زندگی میں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اللہ سے توبہ کرے، کچھ کفارہ اس کا ادا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ توبہ کی پڑھ لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے گا. 5واں گناہ ہے ہماری لسٹ میں یہاں پر کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں ان کے گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، میاں بیوی ہے، ان کا چھوٹا بچہ ہے جو ماں کا بھی دودھ پی رہا ہے، تو صحبت کے دوران کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے منہ میں کچھ 2-4 بوند اگر دودھ کے عورت کے آ جاویں. دیکھو مسئلہ کھل کر بتا رہا ہوں دوستو بزرگوں، بڑی غلط فہمیاں ہیں ان مسائل میں. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں اور حلال کو حرام سمجھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں، ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے. یہ چینل شروع کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا ہمارے امت مسلمہ کے جو افراد ہیں ان تک صحیح شریعت کے مسائل پہنچیں، ان کو صحیح مسائل معلوم ہوں. تو اگر اس طرح ہو جاوے تو فوراً اس کو تھوک دینا چاہیے. عورت کا دودھ پینا مرد کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، اس کا دھیان رکھیں. اللہ معاف کرے اگر پی لیا، حلق کے نیچے چلا گیا تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اس کے لیے معافی مانگنا چاہیے. 6واں گناہ ہے ہماری لسٹ میں حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، جو ماہواری کے ایام عورت کو ہوتے ہیں، MC میں مرد کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں خود قرآن کریم میں 2 پارے میں ایک آیت موجود ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مسئلہ، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. صاف آیت ہے، پوری آیت ہے، وہ 2 پارے میں تقریباً 11ویں-12ویں رکوع میں ہے وہ آیت. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتار کر صاف فرما دیا کہ جس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں بیوی سے صحبت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میں لیٹنا، ساتھ میں کھانا، اٹھنا بیٹھنا، گھر میں رہنا، کچن میں کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جائز ہے. افراط و تفریط سے ہمارا مذہب پاک ہے. بہت سارے مذہب دنیا میں ایسے ہیں کہ ایسی عورت کو بالکل اجنبی بنا دیا جاتا ہے، ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے جانور کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. دوستو ایسا بھی ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ایسی ناپاکی کی حالت میں بھی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں. ان دونوں چیزوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہونا چاہیے. اسلام میں اعتدال ہے، نہ صحبت کرنا جائز اور نہ اس کو بالکل جانور کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا جائز. ہاں افراط و تفریط سے پاک، اعتدال کے ساتھ گھر میں رہے گی، کھائی پیے گی، سوئے گی، ساری چیزیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس بارے میں صراحتاً موجود ہے. آپ علماء سے بیٹھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا. بہرحال اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا، ناپاکی کی حالت میں اگر صحبت کر لی، تب بھی اس کی بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی. ہاں یہ گناہ ہے، اس کا کچھ کفارہ ادا کر دے. روایتوں میں جیسے ذکر آتا ہے کہ کسی نے اگر اپنی بیوی سے ناپاکی کی حالت میں صحبت کر لی تو وہ دینار صدقہ کرے. بعض روایتوں میں نصف دینار، آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم ہے. تو 100 200 500 1000 روپیہ جتنا بھی ہو سکے، جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہو، اگر یہ گناہ ہو گیا ہے اس کا کچھ کفارہ دے دیں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں. اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں یہ گناہ ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے. 7واں گناہ جو ہماری لسٹ میں ہے، فاقے کے ڈر سے بچے پیدا نہ ہونے دینا.
کہ اگر زیادہ بچے پیدا ہو گئے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ کوئی کاپٹی لگوا رہا ہے، کوئی کنڈوم یوز کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بچے پیدا نہیں ہونے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ نسبندی کرا لیتے ہیں۔ تو یہ فاقے کے ڈر سے کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے، اگر یہ نیت ہے اور اس وجہ سے بچے پیدا نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں، دوستو بزرگوں یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حالانکہ اس بارے میں مستقل ہمارا ایک ویڈیو موجود ہے چینل پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس حال میں کیا کرنا چاہیے، کس نیت سے بچوں کے درمیان وقفہ رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اس میں ہم نے سمجھا دی ہیں۔ 8ویں چیز ہے ہماری لسٹ میں جو کبیرہ گناہ ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ ہے بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات پوری نہ ہونے کی بنیاد پر بڑے بڑے مطالبے ہیں، بڑی بڑی ڈیمانڈ ہیں۔ آج کل عورتوں کا بھی مسئلہ کیا ہو گیا، سیریلوں میں اور ٹک ٹاک اور فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر دوسری عورتوں کو اور خاص طور سے مسلم نام والی لڑکیوں کو ان کے چوچلے پورے کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے دیکھتی ہیں، تو وہی مطالبے سارے کے سارے ان کے پہننے کی جیسی پہننے کی چیزیں، وہ عورتیں جو ناچنے گانے والیاں ہیں وہ کیا استعمال کر رہی ہیں، ویسی چیزیں اپنے شوہروں سے مطالبہ کر رہی ہیں، اچھے اچھے بنگلوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، اچھے چپلوں کا، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈیں ہیں۔ ان کے شوہر بیچارے غریب ہیں، محنت کر رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں، جیسے تیسے کر کے وہ پرورش کر رہے ہیں ان کی، اور پھر ان کے مطالبے جب پورے نہیں ہوتے، ڈیمانڈ سے پورے نہیں ہوتے ان عورتوں کے، تو وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں اپنی خواہشات پوری نہ ہونے کی بنیاد پر۔ دوستو بزرگوں، ایسی جو لڑکیاں اپنے شوہر سے طلاقیں مانگتی ہیں نا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی عذر ہے تو الگ مسئلہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کیا نا اتفاقی ہو رہی ہے، کیا خلش ہے، کیا اختلافات ہیں، ان کو خاندان کے لوگ مل کر سمجھیں اور حل کریں۔ لیکن اگر بلا وجہ عورت نے اگر طلاق کا مطالبہ کیا تو آپ روایت سنیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں اس بارے میں، ایما امرأة سألت زوجها طلاقها في غیر ما بأس فحرام علیہ رائحة الجنہ، کہ جس عورت نے بھی اپنے شوہر سے بلا کسی مجبوری کے، بلا کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر طلاق کا مطالبہ کیا تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ دیکھ لو دوستو بزرگوں کہ کتنا بڑا اس کے لیے گناہ ہے۔ اس لیے بہت دھیان رکھنے کی چیز ہے، ایسی خواتین جو اپنے شوہروں سے بلا وجہ طلاقیں مانگ رہی ہیں تو ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ نویں چیز، نواں گناہ جو میاں بیوی کرتے ہیں وہ ہے کہ اگر ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، کسی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، کبھی مرد میں فالٹ ہوتا ہے، کبھی عورت میں کوئی فالٹ ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے گود لیا کسی کا بچہ، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا بچہ گود لیا، یا کوئی بھی بچہ اگر گود لیا ہے تو وہ جو گود لیا ہے اس بچے کو وہ اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے ڈاکومنٹس میں نام اپنا لکھوا دیتے ہیں ماں باپ کی جگہ پر، حالانکہ وہ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں صاف طور پر سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ وہ جو بچے ہیں ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو، جو ان کا باپ ہے نا اوریجنل، اسی کی طرف منسوب کرو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ تو گویا قرآن کریم میں صاف بات یہ آئی ہے کہ ان کو ان کے حقیقی جو والدین ہیں ان کی طرف ان کی نسبت کرنا ہے، تو یہ ڈاکومنٹ میں اپنے نام کیسے لگائیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اس گناہ سے بھی ہمیں بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ مزید اس بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ اپنے علماء سے ملیں، آپ مفتیان کرام سے ملیں کہ اس بارے میں کیا مسائل ہیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ گود لینے کے سارے مسائل تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھنا چاہیے اگر آپ بچہ گود لینا چاہ رہے ہیں تو۔ اور 10ویں چیز ہے نس بندی کرا لینا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نس بندی کرا لیتے ہیں، مردوں کی بھی نس بندیاں ہوتی ہیں، عورتوں کی بھی نس بندی ہوتی ہے، اور نس بندی اس وجہ سے لوگ کراتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہوں، پرماننٹ بچے پیدا نہ ہوں، اس لیے آپریشن کرا لینا جس کو نس بندی کرانا کہتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، مجبوری ہے، ہم پھر آپ سے یہی کہیں گے، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت سے اس میں سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مجبوری میں کبھی کبھی گنجائش اس کی نکل سکتی ہے، تو وہ گنجائش آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی اس کا کہیں مسئلہ اٹکے، جو بھی ایسی بات آئے جو اس کو ابھی ضرورت ہو شریعت کے حساب سے، تو وہ شریعت کے جاننے والے جو ہیں ان سے ملاقات کرے۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چونکہ وہ بیماریوں کے بارے میں نالج رکھتا ہے، وہ صحیح ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے۔ تو اگر ہم کو بھی شریعت کے بارے میں کچھ مسئلہ ہے تو شریعت کے جاننے والے جو ہماری شریعت کے ڈاکٹر ہیں ان سے آپ ملیں، ان سے آپ ڈسکس کریں، آپ کو اگر وہ کچھ رستہ بتاتے ہیں، آپ کی وہ شرعی رہبری کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے دوستو بزرگوں دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، نجات ہے، برکت ہے، راحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔